ایپیسوڈ کی شروعات میں گندور صاحب سپاہیوں کے ساتھ اترانوس قلعے کے باہر پہنچتے ہیں اور بلندی پر کھڑے سپاہیوں سے کہتے ہیں اترانوس قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، اس عمران تیغن نامی چور کو باہر بھیجو۔ اس کے ساتھ ہی قلعے کا دروازہ کھلتا ہے اور عمران تیغن سپاہیوں کے ساتھ قلعے سے باہر آتا ہے۔ گندور صاحب اسے کہتے ہیں ہم پہلی اور آخری بار تمہیں خبردار کر رہے ہیں، ہم طلوع آفتاب تک تمہیں موقع دے رہے ہیں، اترانوس قلعہ ہمارے حوالے کر دو اور اپنے کیے پر ہم سے معافی مانگو۔ اگر تم نے ہتھیار نہیں ڈالے تو تمہیں ہمارے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عمران تیغن پوچھتا ہے اور یہ کون کرے گا؟ کیا تم سب؟ تمہارے ساتھ کتنے جنگجو ہیں کہ تم دیواروں کو عبور کر سکو گے؟ جواباً گندور صاحب کہتے ہیں ہم جنگجو کی تعداد سے قلعے کو فتح نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے دلوں کی طاقت سے کرتے ہیں۔ جب یہ دیواریں تمہارے سر پر گرا دی جائیں گی تو تب تمہیں حقیقت کا صحیح اندازہ ہوگا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ یہ سن کر عمران تیغن کہتا ہے عثمان سے کہنا کہ میں نے جس طرح بیندر اور اس کے جنگجو کو مار ڈالا میں تم سب کو بھی ایک ایک کر کے مار ڈالوں گا۔ اترانوس کا محاصرہ تمہارا آخری محاصرہ ہوگا۔ تو گندور صاحب کہتے ہیں ہم اچھے طریقے سے بات کرنے آئے تھے، خون خرابہ روکنے کے لیے ہم نے تمہیں ہتھیار ڈالنے کا کہا، لیکن جب تم ہار نہیں مان رہے تو تمہارا انجام اس آنگن میں لٹک کر موت ہوگا، تب میں تمہیں یہ بات یاد دلاؤں گا عمران تیغن۔ یہ کہتے ساتھ ہی گندور صاحب پلٹ جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم یعنی شہر میں دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب اپنے گھر والوں اور صدران کے ساتھ نقشے کو دیکھتے ہوئے منصوبہ ترتیب دے رہے ہوتے ہیں۔ بالا خاتون پوچھتی ہیں کیا عمران تیغن گندور صاحب کو قلعہ دے دے گا؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں وہ لڑائی کے بغیر نہیں چھوڑے گا، میں جانتا ہوں، اس وجہ سے اور عمران تیغن کے دماغ کو الجھانے کے لیے میں نے گندور صاحب کو عمران تیغن کے پاس بھیجا۔ جواباً ملون خاتون کہتی ہیں اس کا جواب چاہے جو بھی ہو نتیجہ نہیں بدلے گا، اترانوس جلد یا بدیر ہمارا ہوگا۔ تو سردار و راز کہتے ہیں ہم بیندر سردار کا انتقام بھی لیں گے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، ریاست انتقام نہیں لیتی، یہ صرف انصاف کرتی ہے، ہم بھی یہی انصاف کریں گے۔ لیکن عمران تیغن یہ سوچے گا کہ گندور سردار اس سے انتقام لینے اترانوس آئے ہیں، اس لیے میں نے انہیں اترانوس جانے کا فریضہ سونپا۔ ہم انتقام لینے کے لیے اترانوس نہیں جائیں گے، حتیٰ کہ ہم ابھی اترانوس لیں گے بھی نہیں، کیونکہ جب تک کیتے کے لیے یہاں ہے اترانوس لینا ناممکن ہے، کیونکہ بورسا اور ازنک سے آنے والے فوجی پہلے کیتے سے گزر کر اترانوس پہنچیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کیتے قلعہ بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں کیتے قلعہ فتح کیے بغیر بورسا اور ازنک کا محاصرہ بھی ناممکن ہے۔ جب تک ہمارا پرچم کیتے پر نہیں لہراتا ہم تب تک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ جلد لہرائے گا۔ اب وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم پہلے اترانوس لیں گے لیکن ہم پہلے کیتے کی طرف بڑھیں گے۔ بحران کہتا ہے جناب عمران تیغن نے کیتے میں قابل اعتماد کمانداروں کو رکھا ہوا ہے، میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ ہوشیار لوگ ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے وہ عمران تیغن کے پرانے دوست بھی ہیں اور وہ لڑنے میں ماہر ہیں۔ اس کے بعد سردار اور راز کہتے ہیں حضور معاف کیجیے گا مگر جبکہ تمام جنگجو اور محاصرہ کرنے والے ہتھیار اترانوس کی طرف ہیں تو ہم کیتے کیسے فتح کریں گے؟ عثمان صاحب کے اشارے پر علاؤالدین آگے بڑھتا ہے اور نقشہ صاف کرتے ہوئے کہتا ہے کیتے کچھ عرصہ پہلے سے ہی محاصرے میں ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کچھ نشانات ظاہر کر دیتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم اترانوس قلعے میں دیکھتے ہیں عمران تیغن تخت پر بیٹھا ہوا اپنے کمانڈروں کے ساتھ شراب سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے کہ غصے میں اندر آنے والی اور یویا کہتی ہے بیندر کو مار کر تم نے غلطی کی، عثمان کی فوج دیواروں پر ہے۔ تو عمران تیغن کہتا ہے پرسکون ہو جاؤ، میں یہی چاہتا تھا لیکن وہ میری سوچ سے کہیں زیادہ تیزی سے جال میں پھنس گئے۔ اور یویا پوچھتی ہے کیا تم یہی چاہتے تھے؟ تو عمران تیغن کہتا ہے میں نے بیندر کو اسی لیے مارا تھا تاکہ عثمان اترانوس کا محاصرہ کر سکے۔ پھر اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے اب میری بات غور سے سنو یویا، تم عثمان کے پاس جاؤ گی۔ یہ سن کر یویا کہتی ہے عثمان مجھے مار ڈالے گا۔ تو عمران تیغن کہتا ہے تم ایسے کام کرو گی جیسے تم بھاگ رہی ہو اور تم اپنی بانجی کو بھی ساتھ لے کر جاؤ گی، جبکہ عثمان کا بیٹا آپ کی بانجی سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ کائی کو متحد کرنے کے لیے عثمان کے بیٹے کی شادی گندوز کی بیٹی سے کروانے کا سوچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یویا پوچھتی ہے میں اسے کیسے روک سکتی ہوں؟ تو عمران تیغن کہتا ہے عاشق اپنے بابا کی مرضی کے مطابق شادی نہیں کرتا، تمہاری بانجی ایسا کرے گی اور تم ان کا اعتماد حاصل کرو گی۔ اور یویا کہتی ہے ان کا اعتماد حاصل کرنا ممکن نہیں۔ تو عمران تیغن کہتا ہے وہ تم پر بھروسہ کریں گے، تم انہیں بتاؤ گی کہ میں نے بیندر کو اسی لیے مارا تاکہ وہ اترانوس کا محاصرہ کر سکے۔ جب عثمان بیندر کا بدلہ لینے کے لیے پوری طاقت سے مجھ پر حملہ کرے گا تب میں بڑے منصوبے کے ساتھ اس کا انتظار کروں گا۔ اور یویا کہتی ہے میں ان کے محل کے معاملات کو پیچیدہ بناؤں گی تاکہ انہیں یہ احساس ہی نہ ہو کہ ان کا انجام آ گیا ہے، ہم انہیں اس سرزمین سے نکال دیں گے۔ مگر محاصرے کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ جواباً عمران تیغن کہتا ہے عثمان اترانوس کے خفیہ راستوں کے بارے میں نہیں جانتا، میں وہ راستے استعمال کروں گا اور ایک ایک کر کے ان کے سر کاٹ ڈالوں گا، تم بس یہ سمجھو کہ میں نے اسے پھنسایا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ چلا جاتا ہے۔ ادھر یعنی شہر میں عثمان صاحب نقشے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کیتے قلعے کے قریب ہماری قرارگاہ تیار ہے، جنگجو ایک طویل عرصے سے حملے کا انتظار
کر رہے ہیں اور آج سردار آپ ان کے لیے سامان محفوظ رکھیں گے۔ علاؤالدین جب تک کنور سردار اپنے فرائض سے واپس نہیں آ جاتے اترانوس کے محاصرے کی قیادت آپ کریں گے، باقی صدران آپ کے ماتحت ہوں گے۔ سب صدران سینے پر ہاتھ رکھ کر عثمان صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب ملعون خاتون سے کہتے ہیں آپ اور الچم خاتون گندوز سردار کے قبیلے کے لوگوں کا خیال رکھیں گی اور بالا خاتون آپ باجیان کے ساتھ تیار رہیں، آپ میری خفیہ تلوار ہیں۔ سب کو ذمہ داریاں سونپنے کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں اب عمران تیغن کی باری ہے، وہ سوچے گا کہ ہم اترانوس کا محاصرہ کر رہے ہیں لیکن ہم گندوز سردار کے جنگجو اور قرارگاہ میں موجود جنگجو کی دے کا محاصرہ کریں گے، اس طرح اترانوس کا راستہ بھی کھل جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے ویسے بھی اترانوس کا محاصرہ کیا ہوا ہوگا، ہم بیندر سردار کے قاتل سے حساب لیں گے۔ پھر عثمان صاحب آگے بڑھ کر ایک اور نقشے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بات صرف قیدے تک محدود نہیں ہے، ہمیں کراچی صاحب کی بندرگاہ سے خبر ملی ہے، بہت سے بازنطینی وہاں پہ آتے جا رہے ہیں اور ہم پر حملہ کرنے کے لیے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، اس وجہ سے اورحان اور کنور بندرگاہ گئے ہیں، انشاءاللہ وہ کامیاب لوٹیں گے۔ یہ سن کر انجم خاتون کہتی ہیں ہم کہتے تھے کہ ہم نے تاج الدین عیان سے جان چھڑوا لی، اب یہ ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، وہ مغرب سے اپنے تمام گیدڑوں کو بھی بلا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہوئے ملعون خاتون کہتی ہیں ہمارے وطن میں گیدڑوں کا راج نہیں ہو سکتا انجم خاتون، کیونکہ سردار عثمان ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں نام بدلتے رہتے ہیں اور چہرے بدلتے رہتے ہیں لیکن تنازع تبدیل نہیں ہوتا، یہ حق اور باطل کے درمیان کی کشمکش ہے، وہ جو چاہے کر لیں، انشاءاللہ فاتح ہم ہی ہوں گے۔ اگر ہر کوئی اپنا کام صحیح طریقے سے کرے تو قلعہ قلعہ ہمارا ہوگا، اترانوس بھی ہمارا ہوگا اور عمران تیغن کا سر بھی ہمارا ہوگا، فکر نہ کریں، لا غالب الا اللہ۔ ناظرین اس کے بعد ہم کراچی کی سرحدیں دیکھتے ہیں جہاں پہ اورحان اور کنور بیس بدلے موجود ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ بازنطینی سپاہی بہت سی خواتین کو یرغمال بنا کر وہاں لا رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر کنور کہتا ہے ان کمینوں نے خواتین کو قید کر لیا ہے شہزادے، انہوں نے آتے ہی اپنی نیچ حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ عثمان صاحب جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، کفار اتحاد کر رہے ہیں، وہ مغرب سے سمندر کے اس پار کراچی سردار کے زمین پر آئے ہیں۔ اور خان کہتا ہے ہم معلوم کر لیں گے کہ یہ کمینے یہاں کیوں آئے ہیں، ہم معلوم کر لیں گے، ہمارا فریضہ واضح ہے۔ پھر بازنطینی سپاہیوں کو خواتین پر تشدد کرتا ہوا دیکھ کر اورحان کہتا ہے لیکن کوئی بھی فریضہ ان کی حفاظت سے زیادہ اہم نہیں ہے، ہم تعداد میں کم ہیں، پہلے ہم یہ معلوم کریں گے کہ وہ ان خواتین کے ساتھ کیا کریں گے اور انہیں کہاں لے کر جائیں گے۔ اس لیے میں کچھ بازنطینی سپاہی بندرگاہ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اورحان کنور کے ساتھ ان کے تعاقب میں نکل پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم اترانوس قلعے میں دیکھتے ہیں عمران تیغن بازنطینی سپاہیوں کے ساتھ لڑائی کی مشقیں کر رہا ہوتا ہے اور باری باری بہت سے سپاہیوں کو پچھاڑ دیتا ہے۔ پھر کمانڈر کے گلے پر تلوار رکھتے ہوئے کہتا ہے میرے سپاہی میرے جوانوں کی طرح مضبوط ہوں گے، اگر نہ ہوئے تو مارے جائیں گے۔ اس لیے میں سپاہی سونے سے بڑے صندوق لے کر وہاں آتے ہیں اور صندوق کھولنے کے بعد کمانڈر کہتا ہے جمع شدہ سونا عثمان کو محصول دینا تھا۔ تو عمران تیغن سونا مٹھی میں لیتے ہوئے کہتا ہے بیچارے ان کا خیال تھا کہ وہ اس سونے سے عثمان سے جان چھڑا لیں گے، میرا حصہ بھی بہادر جنگجو میں تقسیم کر دو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سونے کے سکے سپاہیوں کی جانب پھینک دیتا ہے تو سپاہی عمران تیغن زندہ باد، عمران تیغن زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ پھر لیوی سے کہتا ہے تم نئے جنگجوؤں کے ساتھ قلعے قلعے کی حفاظت کرو گے، چاہے اس میں تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، اور مدد کے لیے آنے والے بھی راستے میں ہیں، ان کی اچھی طرح میزبانی کرنا، ان میں تمہارا تحفہ بھی ہے، میں نے تمہارے لیے خوبصورت عورتیں منگوائی ہیں۔ ادھر بندرگاہ سے نکلنے والے سپاہی جنگل سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں اورحان اور کنور آگے اور پیچھے سے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بازنطینی سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں مگر اورحان اور کنور انہیں جہنم واصل کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کمانڈر اورحان کے حملے سے بچتا ہوا گھوڑے سے گر جاتا ہے اور اپنی جان بچاتے ہوئے دوڑ لگا دیتا ہے مگر اورحان اس تک پہنچ جاتا ہے اور گھوڑے پر سے ہی اسے گرا دیتا ہے۔ کمانڈر اٹھ کر مزاحمت کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے مگر اورحان کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی۔ اورحان اس سے کہتا ہے مجھے تم زندہ چاہیے ہو، مردہ نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان اسے ایک زوردار مکہ مار کر زمین پر پھینک دیتا ہے۔ پھر سپاہیوں سے کہتا ہے اسے پکڑ لو، اس کے پاس ہمیں بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ کمانڈر کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔